اسلام کی روشنی اتنی پاورفل ہے اور اتنی طاقتور ہے کہ جس کے اندر ایک مرتبہ داخل ہو جاتی ہے اور اس کے من کو روشن کر دیتی ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے، اس کے سینے کو روشن کر دیتی ہے، اس کے دماغ کو روشن کر دیتی ہے، تو پھر وہ شخص دین اسلام کو چھوڑنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے مگر ایمان نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کی روشنی اس کے دل و دماغ میں سرایت کر جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حق کا راستہ یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جس دین کو، جس مذہب کو قبول کیا جا رہا ہے وہ دین اسلام ہے۔ باقی مذاہب کے مقابلے میں اسلام بہت آگے جا رہا ہے قبولیت کے حوالے سے۔ اور جہاں تک بات ہے، جو لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، پھر ان کا چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کو قبول بھی زیادہ کیا جا رہا ہے اور اسلام کو چھوڑ کر جانے والے بھی انتہائی قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ یہ ایک روشنی ہے اور یہ روشنی جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، اسے فرحت محسوس ہوتی ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، سچ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے جو اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اب اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ آج تک ایسے بے شمار لوگ آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک دنیا میں بے شمار ایسے لوگ آئے جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے واپسی کا سوچا تک نہیں ہے۔ اگر آپ کو میں مشورہ دوں گا، اپنے احباب کو، اپنے سننے والوں کو، کہ وہ ایسی کتابیں پڑھیں جن میں نو مسلموں کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں، کہ غیر مسلموں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، تو ہر ایک کہانی اپنے اندر ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہے۔ اور ایسی ہزاروں داستانیں ہیں جن کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ بہت ساری خواتین غیر مسلم تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت سے غیر مسلم مرد تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو پھر ان کے انٹرویو لیے گئے، یا بعض اوقات انہوں نے خود لکھا کہ ہم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے۔ تو ہر نو مسلم کی داستان ایک روشن داستان ہے، ایک نورانی داستان ہے، ایک روحانی داستان ہے۔ آج کل تو PDF میں کتابیں مل جاتی ہیں، میرے پاس بھی وہ کتابیں موجود ہیں، اور وہ بندہ آسانی سے روزانہ اگر ایک نو مسلم کی داستان پڑھ لے تو اس کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اور انہی نو مسلموں کی داستانیں پڑھ کر ہم نے جن وجوہات کی بنا پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن اسباب کی بنیاد پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان اسباب کو ہم لوگوں تک، وہ باتیں لوگوں تک پہنچائیں، ان کی وہ وجوہات لوگوں تک پہنچائیں، تو جس وجہ سے وہ مسلمان ہوئے، وہی وجوہات جب دوسروں تک پہنچیں گی تو وہ بھی اسلام قبول کریں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے سننے والے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہمارے ساتھ مل کر اسلام کی ترویج کا سبب بنے، اسلام کی اشاعت کا سبب بنے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا واحد آخری دین ہے جس نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب نہ کوئی نئی وحی آئے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ اب صرف اسلام ہی قیامت تک چلے گا۔ تو لہٰذا ہم مسلمان مل کر یہ ڈیوٹی ادا کریں، اور وہ فریضہ جو نبیوں کا تھا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے تشریف لائے، اللہ نے انہیں آخری نبی بنا کے بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اب وہ جو نبیوں والا فریضہ تھا وہ کس نے ادا کرنا ہے؟ وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نبوی فرائض جو تھے، یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت، دین کی اشاعت، وہ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری بن گئی ہے، وہ آگے بڑھے اور اسلام کو پھیلائے۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بہترین کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے غیر مسلموں کو دعوت اسلام۔ اس میں الحمدللہ میں نے کثیر دلائل جمع کر دی ہیں اسلام کی حقانیت کے حوالے سے۔ ہمارے جو احباب وہ کتاب حاصل کرنا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم اسے مختلف زبانوں میں ترجمہ کریں اور پھر اسے لوگوں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی ہدایت کے راستے کھلیں گے اور بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا موقع ملے گا، سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔